میں نے انہیں سورہ ال عمران کی وہی پہلی 3 آیات 319 دفعہ اول و آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھنے کا عرض کیا، اور ان کے لیے میں نے کہا میں آپ کے لیے خود دعا بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا، آپ کے بچوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے وہ صاحب ملنے آئے جس کی جننی کے ساتھ شادی تھی۔ کہنے لگے کہ جی چونکہ بچے جنات ہیں ان کی انسانوں سے شادی ہو نہیں سکتی، لیکن اب 3 بچوں کے رشتے طے ہو گئے ہیں، آپ ہماری شادی میں ضرور آئیں۔ میں نے ان سے آنے کی معذرت کی کیونکہ مصروفیت کی بنیاد پر میں زیادہ تقریب میں نہیں جا سکتا۔ وہ خوش تھے کہ ہمارے رشتے طے ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت بہت سکون ملا ہے۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے آئے تھے۔ جنات کی دنیا میں ایک چیز جو دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں جادو، حسد، جھگڑے، لڑائیاں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیز پر اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور پھر آپس میں صلح صفائی کرانے کے لیے بعض اوقات تو سال ہر سال وقت لگ جاتا ہے، لیکن ان کی صلح صفائی نہیں ہو پاتی۔ لیکن ان میں بعض ایسے ولی بھی ہیں، ایسے نیک صالح بھی ہیں جو لڑائی کے نام سے بھی گھبراتے ہیں، اور ان کے لیے لڑائی ایک بہت بری چیز ہے، اور وہ ہر پل ہر سانس نیکی کے مزاج میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں ہر وقت نیکی ہے، اللہ کا تعلق ہے، ذکر ہے، اعمال ہیں۔ میں نے ایسے جنات بھی دیکھے ہیں جو مخلوق کی خیر خواہی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں مخلوق کی خیر خواہی کا مزاج ہے، حالانکہ اکثر جنات مخلوق کی خیر خواہی تو کیا بلکہ مخلوق کو نقصان پہنچانے کا ہر وقت فکر کرتے ہیں۔ جانور ہوں، انسان ہوں، حتیٰ کہ جنات ہوں، اللہ کی مخلوق جو بھی اس شکل میں ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انہیں سکون ملتا ہے۔ لیکن ایسے بھی جنات بہت دیکھے ہیں جن کی طبیعت میں نیکی سے سکون ملتا ہے، عبادت سے سکون ملتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے سے سکون ملتا ہے۔ خدمت خلق سے ان کی طبیعت کے اندر ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے، اور مجھے خود بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ بندے کی خدمت کی۔ اس سے انہیں جو سکون اور راحت ملتی ہے وہ خود بتاتے ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں راحت اور سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ کسی کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں اپنے گھر میں بالکل فارغ بیٹھا تھا، کوئی کام نہیں تھا۔ جی میں آیا چلو میں درود پاک کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، پھر مجھے مزہ آ گیا، میں نے وہ تسبیحات پڑھنی شروع کی۔ تسبیحات پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی غریب کی خدمت ہی کر دوں، کیونکہ مجھے غریب لوگوں کی خدمت سے بہت سکون ملتا ہے اور مزہ ملتا ہے۔ میں اٹھا اور رکشے میں بیٹھا اور دور ایک علاقے میں چلا گیا۔ وہاں ایک غریب کا گھر تھا۔ رکشے سے اتر کر کچھ دیر چلتا رہا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے اندر سے آواز دی، میں نے جواب دیا۔ وہ نکلا تو دیکھ کر حیران اور خوش ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، میں اندر بیٹھا تو مجھے فوراً کھانے پینے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میں صرف سادہ پانی پیوں گا۔ پانی لایا تو مجھ سے پوچھنے لگا آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا میرے جی میں آیا کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر دوں اور آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور آپ کی مشکلات میں میں آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ کہنے لگا اگر آپ میری خدمت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی ایک ایسا جن دے دیں یا کسی ایک ایسے نیک جن سے میرا تعارف کرا دیں جو وقتاً فوقتاً میری خدمت کرے، یا پھر میں اسے کوئی کام یا مجبوری ہو تو اسے بلا لیا کروں، لیکن آپ جتنے فائد کی اجازت دیں گے میں اتنے ہی اس سے حاصل کروں گا۔ آپ تھوڑی اجازت دے دیں گے تو میں تھوڑا فائدہ حاصل کروں گا، آپ زیادہ اجازت دیں گے تو میں زیادہ فائدہ حاصل کروں گا۔ اس کی بات سن کر کیونکہ میں نے اسے ضرورت مند سمجھا ہوا تھا تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی تمنا درست ہے، کیونکہ ہر شخص ان چیزوں کا اہل بھی نہیں ہوتا اور ہر شخص کو یہ مطالبہ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو اس کے اس مطالبے پہ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، آپ صرف ایک کام کرنا۔ میں نے ایک پین اٹھایا اور ایک لفظ اس کو سکھایا، کاغذ پر یہ لفظ لکھنا، بس جب یہ لفظ لکھو گے تو وہ جن فوراً تمہارے پاس آ جائے گا اور اسے جو خدمت کہو گے وہ کرے گا۔ شکل اس کی نظر نہیں آئے گی، ہوا کی سرسراہٹ سی محسوس ہوگی۔ اگر کبھی شکل اس کی دیکھنا چاہو گے
تو तुम्हारे पास अपनी असली हालत में नहीं आएगा ताकि कहीं तुम खौफजदा न हो जाओ। वो सिर्फ और सिर्फ बिल्ली की शक्ल में आ जाएगा। मैंने इसको वो अमल सिखाया, इसके घर बैठा दुआ दी। गरीब आदमी था, इसके घर बैठकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं कुछ देर इसके घर मजीद बैठा रहा। मुझे कहने लगे कि जी अगर आपके सामने मैं ये कर दूं तो क्या मुनासिब रहेगा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तजर्बा हो जाएगा। इसने अपने हाथों से वही लफ्ज लिखे कागज पर तो फौरन हवा की सरसराहट महसूस हुई तो थोड़ा सा खौफजदा हुआ। तो मैंने इससे कहा कि दोस्तों के आने पर खौफजदा नहीं हुआ करते, आपका दोस्त है। और इसके बाद वो मुतमईन होकर बैठ गया। तो इन दोनों का आपस में मैंने तारफ करवाया दिया और इसके बाद इसे वापस भेज दिया। मुझे वो गरीब आदमी वक्तन फवक्तन मिलता है और इस दोस्त जिन का हाल बताता रहता है। इसकी बकौल वो शख्स अक्सर जब भी आता है कोई ना कोई जिक्र कर रहा होता है, कोई ना कोई तस्बीह कर रहा होता है, और जब भी आता है अल्लाह वालों की बातें करता है, नेक लोगों की बातें करता है। बाज़ औक़ात मुझे कोई काम नहीं होता, मैं नेक लोगों की बातें सुनने के लिए इसे बुला लेता हूँ। एक दफ़ा मैंने इससे पूछा कि मैं आपको बुला लेता हूँ, आपके मशागल में मैं हाइल हो तो नहीं होता? तो कहने लगा कि नहीं, आप मेरे मशागल में हाइल नहीं होते और मुझे आपके बुलाने से खुशी होती है। मुझे खुशी हुई इस बात की कि इसने मेरे इस बुलाने को अच्छा महसूस किया, बुरा महसूस नहीं किया। मेरे पास मजीद बैठा रहा, मुख्तलिफ अल्लाह वालों सालेहीन की बातें बताता रहता है, मुझे खुशी होती है। वो गरीब आदमी कहने लगा कि एक दफ़ा इस नेक जिन ने मुझे एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाया। वाक़या ये सुनाया कि मैं एक दफ़ा जा रहा था और मेरी आदत है कि मैं जनाजे पढ़ता हूँ। तो वो नेक जिन कहने लगा कि मेरी आदत है कि मैं इंसान मय्यते हों या जिन्नात मय्यते हों, मैं जनाजे ज़रूर पढ़ता हूँ। कभी भी कहीं गुजर रहा हूँ, किसी मैयत को देखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसका जनाजा पढ़ूँ। मैंने जब भी किसी मुसलमान मैयत का जनाजा पढ़ा, वो इंसान हो या जिन हो, मुझे रूहानी सुकून मिलता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि अगर मैं महसूस करता हूँ इस मैयत को कुछ मेरी रूहानी ज़रूरत है तो मैंने कलमा के निसाब बेशुमार पढ़े हुए हैं, यानी मैं 70 हज़ार दफ़ा कलमा पढ़ लेता हूँ तो इसे एक निसाब बख्श देता हूँ। मेरी सदियों ज़िंदगी है, इस सदियों ज़िंदगी में मैंने हज़ारों से ज़्यादा निसाब 70,000 कलमे के पढ़े हैं और मैंने जिसको भी 70,000 कलमा बख्शा है इसके अंदर बख्शिश के आसार और बख्शिश की अलामात देखी हैं। वो नेक जिन अपनी बात की मजीद तफसील बताते हुए कहने लगा कि हमारे एक उस्ताद होते थे, वो उस्ताद जो भी तालिब इल्म इनसे फारिग होता इसे एक नसीहत करते और फरमाते, देख अगर तू अपनी जिंदगी के मसाइल और मुश्किलात में कामयाबी चाहता है और ये चाहता है कि तू आखिरत में भी कामयाब हो जाए और बख्शिश का सामान हो जाए और मुश्किलात हल हो जाएं और परेशानियां दूर हो जाएं और कयामत की रसवाई से बच जाए, तेरा खात्मा ईमान पर हो और तुझे बख्शिश मिल जाए, तो तू अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी कलमे के निसाब पढ़ लेना। बाज़ औक़ात ऐसा वक्त आता है कि किसी दोस्त को जरूरत होती है, इसके पास कुछ नहीं होता, कलमे का निसाब बख्श देना। बस इसी दिन से मैंने ये बात अपने दामन में बांध ली है। जब भी मैं किसी मैयत को देखता हूँ इसको जरूरत होती है तो मैं इसको कलमे का एक निसाब बख्श देता हूँ। वो नेक जिन मजीद कहने लगा कि एक दफ़ा की बात है कि मैं इंडिया के एक शहर से गुजर रहा था, अपने किसी मिलने वाले के पास जा रहा था। एक जनाजा देखा जिसमें मुख्तसर से आदमी थे। मैंने कहा या तो ये कोई परदेसी मुसाफिर है या कोई गरीब आदमी है। मैं फौरन इसके जनाजे में शामिल हुआ तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसी बूढ़ी खातून का जनाजा है जिसका तकसीम हिंद पाक में सारा खानदान उजड़ गया था, लुट गया था और कुछ नहीं बचा था। ये अकेली रह गई थी। मैंने इसका जनाजा पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि इसको बख्शिश के लिए कुछ सहारे की जरूरत है। मेरे पास 70,000 कलमे का नसाब था। मैंने 70,000 कलमा इसको बख्श दिया और मैं हस्बे मामूल फिर चला गया। रात को मैंने ख्वाब में देखा और अनोखा ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि एक बहुत बड़ा हौज है
اور اس میں میٹھا پانی ہے، اور ایک بہت حسین و جمیل خاتون ہے جو اس حوض میں پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلا رہی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ کہا کہ ایک اللہ والی ہے، ابھی ابھی دنیا سے برزخ کی طرف آئی ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ لوگوں کو میٹھا پانی پلاتی رہے۔ میں نے کہا کہ شاید مجھے دے یا نہ دے، لیکن دور سے اس خاتون کی آواز آئی کہ آؤ، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ جو کچھ ملا ہے مجھے آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ میں حیران ہوا، میں تو اس کو جانتا نہیں۔ میں اس کے قریب گیا تو جا کر دیکھا تو کہنے لگی نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی وہی تو ہوں جس کو تم نے 70,000 کلمے کا نصاب بخشا تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس نیکیاں نہیں تھیں اور میں بہت بری حالت میں فوت ہوئی تھی۔ میرے سب وارث تقسیم ہند کے وقت ختم ہو گئے۔ اس وقت میں جوان تھی، خوبصورت تھی۔ پہلے تو کچھ عرصہ میں بالکل درست اور نیکی کی طرف چلتی رہی، پھر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، پھر میں ان غلطیوں کی عادی بن گئی اور میں غلطیوں کی طرف مسلسل مائل ہونے لگی، حتیٰ کہ میرا بڑھاپا آ گیا اور ان غلطیوں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے جنازے میں کوئی بھی نہیں آیا اور میرے اوپر موت کی بہت سختی آئی تھی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو کہیں سے بھیج دیا، اور اللہ نے مجھے مرنے کے بعد بتایا کہ اے گنہگار بندی، تو جانتی ہے کہ ہم نے اس جن کے دل میں تجھے 70,000 کلمہ پڑھ کر دینے کا کیوں ڈالا؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی تھی، وہ نیکی یہ تھی تو لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی تھی اور کہتی کہ اے اللہ، میں تو خود اس سے بڑی غلط ہوں، میں تو خود اس سے بڑی ناپاک ہوں۔ اس لیے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں اچھالتی نہیں تھی، بلکہ ان سے درگزر کرتی تھی۔ بس تیری یہ نیکی ہمیں پسند آئی اور اس نیکی کی وجہ سے ہم نے تیرا بخشش کا سامان کیا اور آج ہم نے تجھے بخش دیا۔ اور پھر مجھے اللہ پاک نے فرمایا، میری بندی، دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہو یا جن، وہ میرے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے پردے رکھتا ہے، تو میں کسی بھی شکل میں اس بندے کو معاف نہ کروں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ میں کوئی نہ کوئی راستہ اس کی بخشش کا نکالتا ہوں، کیونکہ ساری زندگی اس نے میرے بندوں کی پردہ پوشی کی ہے، تو اگر میں اس بندے کو نہیں بخشوں گا تو قیامت میں اس کی پردہ دری ہوگی، وہ سارے لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے، تو میری رحمت سے یہ گوارا نہیں کہ میں اس کی پردہ پوشی نہ کروں۔ لہٰذا جو میرے بندے کی پردہ پوشی میں لگا رہتا ہے، میں موت کے وقت کوئی نہ کوئی شکل اس کے لیے بناتا ہوں کہ اس کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو وہ حوض سے پیالہ پلانے والی خاتون کہنے لگی، یہ سب کچھ تیری وجہ سے مجھے ملا ہے، آ میں تجھے پانی پلاؤں۔ جب اس نے مجھے پانی پلایا، ایسا لذیذ اور میٹھا اور شیریں پانی تھا جو زندگی بھر آج تک میں نے کبھی پیا تو پیا، چکھا تو چکھا، ذائقہ سونگا تو سونگا، کبھی سنا تک بھی نہ تھا۔ میں نے کہا ایک پیالہ اور پلاؤ۔ اس نے کہا سارا حوض تو پی جا، میں تجھے پلاؤں گی۔ میں نے کئی پیالے پیے، ہر پیالہ پیتا تھا مجھے ڈکار آتی تھی اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے کلمے کے 70,000 دفعہ پڑھے نصاب اللہ کے ہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا، میں نے اس نیک جن سے پوچھا کہ 70,000 دفعہ کلمے کا نصاب پڑھا کیسے جاتا ہے؟ کہنے لگا سارا دن وضو بے وضو پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے، چاہے تو ایک دفعہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، 100-200 کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، اسی طرح 70,000 دفعہ کلمہ پورا کرنا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ وہ نیک جین کہنے لگا کہ یہ تو میری زندگی میں بہت واقعات ہیں کہ میں نے لوگوں کو پڑھ کر دیا ہو اور مجھے خواب نہ آئے ہوں۔ سب کے خواب نہیں آتے، لیکن میں نے اپنی اس صدیوں پرانی زندگی میں بے شمار لوگوں کی بخشش کے آثار دیکھے ہیں، اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایسے لوگ جو موت کے وقت جن کے منہ کالے ہو گئے تھے، اور ایسے لوگ جن کا جنازہ پڑھنے سے ساتھ کی آبادی والوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ معاشرے پر بوجھ تھے اور اتنے برے تھے، لیکن میں نے تجربہ کیا کہ جس کو میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر دیا،
اور اس کو بخشا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی، یہ عمل بہت طاقتور ہے۔